الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم اجرنا من النار، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل سے آج ہم قرآن مجید کی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 6 سے آگے سٹارٹ کریں گے۔ پچھلی دفعہ ہم نے سورۃ بقرہ کا باقاعدہ آغاز کیا تھا، اس میں پہلی 5 آیات جن میں اللہ تعالیٰ نے ایمانیات کا ذکر کیا، مومنین کا ذکر کیا، اور جو لوگ اس کتاب سے کتاب ہدایت سے ہدایت حاصل کرتے ہیں ان کا اللہ نے اس میں تذکرہ کیا کہ ان کے اندر کیا کیا صفات پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر وہ لوگ متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ صفات جو تھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی بیان کی پہلی 5 آیات میں۔ اب انشاءاللہ ہم آیت نمبر 6 سے آنورڈ سٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا، کہ جو لوگ کافر ہیں، یا یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے انکار کیا پچھلی باتوں کا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ جو پیچھے باتیں بیان کی گئی تھیں، آسمانی کتابوں کا ذکر، پیغمبروں کا ذکر، آخرت کا ذکر، تو اس کا یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں نے انکار کیا یا جو لوگ کافر ہیں، سواء علیہم، ان کے لیے یہ بات برابر ہے، انذرتہم ام لم تنذرہم، کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، نصیحت کریں یا نہ کریں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ خصوصاً یہ جو 2 آیات ہیں، آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 سورۃ البقرہ کی، یہ 2 آیات کافروں کے متعلق ہیں، اور پچھلی 5 آیات مومنین کے متعلق، اور آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 20 تک تذکرہ اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں منافقین کا۔ پہلی 5 آیات مومنین کے متعلق، اگلی 2 آیات 6 اور 7 کافروں کے متعلق، اور 8 سے لے کے 20 نمبر آیات تک، یعنی یہ 13 آیات منافقین کے متعلق۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دائرہ اسلام کے اندر جو منافقین پائے جاتے ہیں، یہ کتنا سینسٹیو ٹاپک ہے جو اللہ تعالیٰ نے 13 آیات کے اندر ڈسکس کیا، اور منافقین کا جو معاشرے کے اندر کردار ہے، منافقین کا جو اسلام کو روکنے کے لیے انہوں نے کردار ادا کیا، اسلام کی جڑوں کو کمزور کرنے کے لیے جو انہوں نے کردار ادا کیا، وہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا۔ کیونکہ سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں پر آپ کا سامنا منافقین کے ساتھ ہوا۔ تو منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی سرگنا تھا منافقین کا۔ تو وہ معاملہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ گئے تو عبداللہ بن ابی کو مدینہ کے جو لوگ تھے وہ اپنا سردار بنانے والے تھے، یعنی اس کی تیاریاں عروج پر تھیں، اور بس اب وہ سردار بن کر کرسی پر بیٹھنے ہی والا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ پہنچے، تو انہوں نے اس کو پیچھے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا، آپ یہ کہہ لیں کہ نبی بھی مانا اور سردار بھی مانا، کیونکہ آپ
سیاسی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، گھریلو لحاظ سے اور ہر لحاظ سے پورا اترتے تھے۔ پھر آپ امانت دار بھی تھے، اور آپ کی 40 سال کی جو مکہ کے اندر زندگی تھی، مکے کا بچہ یہ جانتا تھا کہ آپ امانت دار ہیں، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ اور جب ہجرت کر کے آپ آئے ہیں تو آپ نے بجائے، کیونکہ وہ ایک بہت زیادہ آپ یہ کہہ لیں کہ خطرناک معاملہ بن گیا تھا آپ کے لیے، جو مکہ کے سردار تھے وہ آپ کو قتل کرنے کے در پہ ہو گئے تھے۔ ان میں ابو جہل تھا، عتبہ تھا، یہ تمام لوگ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا، آپ نے ہجرت کی۔ اس وقت آپ کے پاس بہت سی امانتیں جمع تھی لوگوں کی، اور آپ نے ان تمام امانتوں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا کہ تم نے میرے بعد تمام لوگوں کی امانتیں انہیں واپس لوٹا کر مدینہ چلے آنا ہے۔ آپ اس سے یہ بھی اندازہ کر لیں کہ کیونکہ یہ اس لیے میں نے بات بیان کی، آگے جو منافق کی علامت ہے اس میں ایک یہ بھی علامت ہے منافق کی کہ وہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ تو جب آپ چلے گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری امانتیں جو جن کی تھی وہ ان تک پہنچا دی۔ تو مکہ کے اندر آپ امانت دار بھی تھے، یعنی بے شمار لوگ آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے۔ تو یہ آپ کا مکہ کے اندر کریکٹر تھا۔ اس کریکٹر کے پوائنٹ آف ویو سے جب آپ مدینہ گئے تو آپ کو پتہ ہے کہ کس اپروچ کے ساتھ، عمر سیریز جن لوگوں نے دیکھی ہے وہ تو بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس اپروچ کے ساتھ کس طرح لوگوں نے آپ کا استقبال کیا اور آپ کو اپنا لیڈر مانا، سیاسی اعتبار سے بھی، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی۔ تو اسی سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے عبداللہ بن ابی کو، اب چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے لے آئے تھے، عبداللہ بن ابی کو پیچھے کر دیا تھا، تو پھر اس نے منافقانہ روش اختیار کی اور اسلام کی جڑوں کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ تو اب آگے منافقین کا ہی ذکر آئے گا، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو پہلی 2 آیات ہیں ان میں کافروں کا ذکر کیا، اور اس میں یہی بتایا گیا کہ کافر جو ہیں انہیں آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ جیسے کل بھی نماز مغرب کے بعد ہماری یہ بات ہوئی تھی کہ ایک انسان سو رہا ہے، اسے تو آپ جگا سکتے ہیں، لیکن ایک آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے، اسے کس طرح جگائیں گے؟ اسی لیے آپ جو حق بات کو سمجھ رہا ہے، جان بوجھ کر مخالفت کر رہا ہے حق بات کی، آپ اسے سمجھائیں یا نہ سمجھائیں وہ ماننے والے نہیں، کیونکہ انہیں حقیقت کا پتہ ہے، وہ حقیقت ماننا چاہتے نہیں ہیں۔ اور اس کتاب کا دعویٰ یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرے گا، پرہیزگار ہوگا، یہ کتاب اس کو ہدایت دے گی۔ ہم نے پڑھا ہے نا پیچھے۔ تو اب فوراً یہ 6 آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی روش بھی بتا دی، اور سورہ اعراف کے اندر کافروں کی روش اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دی۔ اور سورہ اعراف کے اندر قرآن مجید کی 7 نمبر صورت ہے، اس کی آیت نمبر 179 ہے، بہت رقت انگیز آیت ہے۔ یعنی جو لوگ قرآن پڑھ کر ڈرتے ہیں تو یقیناً اس آیت پر آ کر وہ رو پڑیں گے، اتنی رقت انگیز آیت ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 179، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کی اکثریت پیدا ہی اس لیے کی ہے کہ انہیں جہنم میں ڈالا جائے، کیونکہ ان کے پاس آنکھیں ہیں وہ آنکھوں سے دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں وہ کانوں سے سنتے نہیں، ان کے پاس دل ہیں دل سے سمجھتے نہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، اور آگے اسی آیت کے الفاظ ہیں کہ وہ جانوروں کی مانند ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 179 ہے کہ جو لوگ آنکھوں سے تو دیکھتے ہیں اللہ کی نشانیوں کو، لیکن دیکھنے کا ایسا نہیں دیکھتے کہ ان سے کوئی عبرت حاصل کرے،
ان سے کوئی نصیحت حاصل کریں. کانوں سے اللہ کی آیات کو سنتے تو ہیں لیکن ویسا سننے کا ایسا نہیں سنتے جیسا سننا چاہیے. ان آیات سے عبرت حاصل کریں. ان کے پاس دل تو ہیں لیکن وہ دل سے سمجھتے نہیں. پھر ان کو تشبیہ دی گئی کہ وہ جانوروں سے بھی زیادہ گئے گزرے لوگ. یہ کافروں کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ربش بیان کی. ان کی ایک آپ یہ کہہ لیں کہ خصلت اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کی. پھر صحیح مسلم کے اندر ایک روایت ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک کچھ شخص کو لائے گا جس نے دنیا کے اندر کبھی بھی کوئی مشکل وقت نہیں دیکھا, یعنی آسائشوں کے ساتھ بڑے آرام اور راحت کے ساتھ اس نے زندگی بسر کی عیاشیوں کے اندر. تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے جہنم کا ایک گوتا لگوائے گا اور اس سے پوچھے گا کہ کیا دنیا کے اندر کبھی کوئی سکھ دیکھا ہے؟ وہ کہے گا کہ دنیا کے اندر ہے اللہ میں نے کبھی کوئی سکھ نہیں دیکھا. یعنی جہنم کا ایک گوتا اسے دنیا کی ساری آسائش آرام و سکون بھلا دے گا. پھر ایک اس شخص کو لایا جائے گا جو اللہ کا فرما بردار تھا. اس نے 2 وقت کی سوکھی روٹی کھا کر گزارا کیا لیکن اللہ کو وقت پر اس نے رسپانس کیا, اللہ کو کبھی اگنور نہیں کیا. دنیا میں اس نے مشکل وقت ضرور دیکھا لیکن اللہ کو اگنور نہیں کیا. تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ اسے ذرا ایک جہنم کا پھیرا لگواؤ. جب فرشتے اس سے جہنم کا پھیرا لگوائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے پھر پوچھے گا کہ کیا کبھی دنیا میں کوئی دکھ دیکھا ہے؟ جنت کا جب اللہ تعالیٰ پھیرا لگوا کے فرشتوں کے ذریعے پھر اسے بلائیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ دنیا میں کوئی کبھی دکھ دیکھا ہے؟ وہ کہے گا کہ اللہ تیری ذات کی قسم میں نے کبھی دنیا میں کوئی دکھ نہیں دیکھا. یعنی جنت کا ایک چکر ایک پھیرا اسے دنیا کے سارے دکھ بھلا دے گا. تو یہ ہے کافر کی مثال اور یہ ہے ایک مسلمان مومن کی مثال جس نے دنیا میں گزارا کیا ایمانداری کے ساتھ, ٹھیک ہے, تھوڑا کما لیا, حلال کما لیا, حرام کی طرف نہیں بھاگا, تو یہ ہے اس کا آخرت میں انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب جو دوسری آیت نمبر 7 ہے اس میں بھی کافروں کا ذکر. ختم اللہ علی قلوبہم و علی سمعہم, اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے سمعہم, سماعت جہاں سے وہ کرتے ہیں کانوں پر مہر لگا دی. و علی ابصارہم, اور ان کی آنکھوں پر غشاوۃ, پردہ ڈال دیا ہے, پردہ پڑ گیا ہے ان کی آنکھوں پر. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار. یہ بھی دوسری آیت کافروں کے متعلق. اب ہم آیت نمبر 8 سے سٹارٹ کرتے ہیں. یہاں سے اب یہ کہہ لیں کہ دوسرا رکوع بھی شروع ہوتا ہے اور سمجھ لیں کہ یہ پورا رکوع جو ہے دوسرا رکوع منافقین کے متعلق ہے, پورا رکوع, اور یہ 13 آیات بنتی ہیں ٹوٹلی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ, کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے, وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ, اور آخرت کے دن پر ایمان لائے, وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ, حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں, مومن نہیں. یعنی دیکھیں کہ قرآن کا آپ انداز دیکھیں کہ جب ایک عام طالب علم قرآن کو پڑھتا ہے تو وہ اس انداز سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے کہ پہلے ایک بات کہی جا رہی ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے, اور پھر فوراً اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وما ہم بمؤمنین, لیکن وہ مومن نہیں ہیں, وہ ایمان والے نہیں ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا, یہ اللہ تعالیٰ اور مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں. وما یخدعون الا انفسہم,
اصل میں تو یہ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال کر رکھ رہے ہیں، یعنی وہ یہ سمجھ رہے ہیں، منافقین کا ذکر ہو رہا ہے، سمجھ وہ یہ رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اور مومنین کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اصل میں تو انہوں نے اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، وَمَا يَشْعُرُونَ، لیکن انہیں اس چیز کا شعور نہیں۔ یہ منافقین کی علامتیں کہ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ جب کوئی مسلمان نماز نہیں پڑھتا تو وہ ایک طرح کا اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے کہ میں نمازیں جمع کر کے پڑھ لوں گا بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی بیماری کے۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی عذر، بغیر خوف، بغیر بارش کے نمازوں کو جمع کیا، لیکن ہمارے تو لوگوں نے روٹین بنا لیا۔ تو ایسا جو شخص ہے جو دین کے معاملے میں کسی قسم کا کوئی اپنی طرف سے آسانی تلاش کر رہا ہوتا ہے، یعنی اب منافق کی ایک علامت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھا سورج کی طرف دیکھتا رہتا ہے کہ ابھی نماز پڑھتا ہوں، ابھی نماز پڑھتا ہوں، ابھی نماز پڑھتا ہوں، اور جب سورج بالکل ڈوبنے لگتا ہے جلدی جلدی اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے اور 4 ٹھونگے مارتا ہے، بس نماز پڑھ لی۔ یہ بھی منافق کی ایک علامت ہے۔ اور پھر صحیح بخاری کے اندر جو منافق کی علامتیں بیان کی گئی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص منافق ہے جس میں یہ 3 علامتیں پائی جاتی ہیں، مشہور علامتیں اکثر آپ لوگوں نے سنی ہوں گی۔ نمبر 1 کہ جب بھی اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو وہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ جیسا میں نے پہلے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بے شمار لوگوں نے مکہ میں امانتیں رکھی ہوئی تھیں، اور جب آپ نے ہجرت کی ہے مدینے کی طرف تو آپ نے اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا کہ لوگوں کی امانتیں انہیں واپس کر کے پھر آپ نے مدینہ تشریف لے کر آنی۔ حالانکہ میں نے بتایا کہ حالات بہت ناساز تھے، یعنی عام کوئی بندہ ہوتا تو وہ یہی کہتا کہ چھوڑو یار اپنی جان بچاؤ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشکل حالات کے اندر بھی لوگوں کی امانتوں پر پوری طرح پہرا دیا اور ان کو واپس لوٹائی۔ اگر ہمارے پاس کوئی امانت رکھ جائے، پہلی بات ہے ہمارے پاس کوئی امانت رکھتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے اپنا کریکٹر ہی معاشرے میں اس طرح کا بنا لیا، گہما گہمی پڑی ہوئی ہر طرف، کوئی کسی کو 10 روپے دے کے راضی نہیں، بھائی بھائی سے دور بھاگ رہا ہے پیسے کے معاملے میں، رشتہ دار سے دور بھاگ رہا ہے۔ آپ اس ڈر سے جھوٹ بولتے ہیں کہ یار میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، میں تو خود تنگی کی زندگی بسر کر رہا ہوں، حالانکہ آپ کے پاس پیسے ہوتے ہیں، نیت آپ کی ہوتی ہے کہ وہ مجھ سے پیسے نہ مانگ لے۔ یعنی جب اس طرح کا کریکٹر معاشرے کے سامنے آپ پیش کریں گے تو کس نے امانت رکھوانی ہے آپ کے پاس؟ اگر کوئی بل فرض رکھوا بھی دے تو پھر ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ پیسے ہم خرچ کر لیتے ہیں، پھر جب امانت دینے کی باری آتی ہے تو ہمارے پاس پیسے ہوتے نہیں، پھر ہم ٹائم لیتے ہیں۔ اگر آپ نے ایک دن بھی لیٹ کر دیا کسی کے مال اٹھانے پر، واپس کرنے پر، تو پھر دوبارہ وہ آپ کے پاس نہیں رکھوائے گا۔ مثال کے طور پر میرے پاس ابھی بھی لوگوں کی امانتیں تقریباً کوئی 40-45 ہزار روپے صرف لوگوں کی امانتیں پڑی ہیں، پیسے کیش جو لوگوں نے مجھے پکڑائے ہیں کہ یہ ہماری امانت ہے، تقریباً 40 ہزار کے قریب وہ پیسے ہیں، اور وہ پیسے میں نے ویسے ہی رکھے ہوئے ہیں، یعنی میں نے انہیں اپنے کاروبار کے اندر انویسٹ نہیں کیا، مجھے آفر ہے میں کر سکتا ہوں لیکن میں نے نہیں کیا۔ اس کا نقصان مجھے یہ ہو سکتا ہے کہ بالفرض اس نے اچانک مجھ سے پیسے مانگ لیے اور میرے پاس نہ ہوئے، تو جب وقت پر میں نے اسے واپس نہیں کیے تو میرا اعتماد خراب ہوگا۔ تو اگر کسی نے اتنا اعتماد مجھ پر کیا ہے کہ اپنی امانت ہزاروں میں میرے پاس رکھوائی ہے تو مجھے چاہیے کہ میں اس پر پھر اچھی طرح پہرا دوں۔ تو یہ منافق کی علامت ہے کہ اس کے پاس اگر امانت رکھی جاتی ہے تو اس میں خیانت کر دیتا ہے کسی اعتبار سے بھی۔ نمبر 1۔ نمبر 2، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ جھوٹ
مذاق میں بھی ہو سکتا ہے. ہمارے اکثر لوگ مذاق میں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. اکثر ہمارے لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ انہیں ہر بات پر جھوٹ بولنے پر ہی مزہ آتا ہے, اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں معاشرے کے اندر ہمارا کیا لیول ہے, ہمارا کیا رتبہ ہے, ہم تو ہر کسی کو بیوقوف بنا رہے ہیں. اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ وہ منافق کی علامت ہے. لیکن جھوٹ بولنے کا آپ کو نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ آنے والے وقت میں اپنے لیے ہر دروازہ جو آپ کے لیے آسانی پیدا کر سکتا ہے وہ بند کر رہے ہوتے ہیں. نمبر 2. نمبر 3 کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدے کے خلاف کرتا ہے. یہ 3 ہیں منافق کی علامتوں. اور ایک چوتھی علامت بھی اس میں یعنی ایک حدیث میں بیان ہوئی ہے کہ جب وہ کسی جھگڑا کرتا ہے تو گالی گلوچ پر, بد اخلاقی پر اتر آتا ہے. یہ بھی منافق کی علامت ہے. یہ 4 علامتیں جس میں پائی جائیں گی وہ تو پکا منافق ہے. لیکن یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ آپ کسی کو بھی, بے شک اس میں یہ 4 علامتیں پائی جاتی ہیں, بے شک وہ نماز کو کتنا بھی ڈیلے کر کے کیوں نہ پڑھتا ہو, بے شک وہ کتنا ہی جھوٹ کیوں نہ بولتا ہو, آپ کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے. یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بند ہو چکا ہے, یعنی سیل لگ چکی ہے. اب آپ کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے کہ آپ کسی کو کہہ دیں کہ تمہارے اندر یہ ساری علامتیں تم منافق ہو. آپ نہیں کہہ سکتے. اگر کسی کے اندر 1 یا 2 علامتیں پائی جاتی ہیں تو ہم اتنا ضرور کہیں گے کہ یہ نفاق کی علامت ہے, منافق نہیں کہہ سکتے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان آیات کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ ہی مطلع کرتا تھا کہ کون منافق ہے اور کون مسلمان ہے. ہم کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے. ہاں ہمارے معاشرے کے اندر آپ یہ کہہ لیں کہ 2 قسم کے منافق پائے جاتے ہوں گے, اعتقادی منافق, عملی منافق. اعتقادی منافق کہ جو یقین تو کرتا ہے کہ اسلام جو ہے دین برحق ہے, اس کے اندر جو اصول و ضوابط زندگی گزارنے کے بتائے گئے ہیں بالکل پورے اترتے ہیں انسان کو ایک خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے, خوشحال زندگی گزارنے کے لیے. لیکن وہ پھر بھی اسلام کے ساتھ صرف اس لیے اٹیچ ہوتا ہے کہ اسلام کو نقصان پہنچا دے, اسلام کی جڑوں کو کمزور کر دے. یہ ہے اعتقادی منافق. ایک ہے عملی منافق. عملی منافق کون ہے؟ جیسا بتایا کہ امانت میں خیانت کرتا ہے, بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے, وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے, جب جھگڑا کرتا ہے بد اخلاقی کرتا ہے, گالیاں گلوچ پہ اتر آتا ہے. یہ ہے عملی منافق. نماز کو ڈیلے کرتا ہے, عملی منافق. جس طرح آپ یہ کہہ لیں کہ ایک اعتقادی کافر, ایک عملی کافر. اعتقادی کافر تو وہ ہے کہ جو یعنی سب کچھ جاننے کے باوجود بھی کفر پر ہی ڈٹا ہوا, جن کا پیچھے 2 آیات میں ذکر کیا گیا. عملی کافر کون ہے؟ یعنی مسلمان. یعنی صحیح مسلم کے اندر جو حدیث بیان کی گئی ہے 246 نمبر کہ بندے کے ایمان اور کفر کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ ہے نماز. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ مسلمانوں میں کتنے لوگ ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں؟ 100 میں سے 1 ہے, 2 ہے, حد سے 5 ہوں گے. میرے خیال سے یہ تعداد بہت زیادہ ہے. ہزاروں میں چند لوگ ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں, پابندی کے ساتھ نماز کو پڑھتے ہیں. تو کیا یہ لوگ مسلمان تو ہیں, دائرہ اسلام کے اندر تو ہیں, لیکن عملی طور پر کفر کی روش اختیار کیے ہوئے ہیں؟ مانتے تو ہیں نماز کو قائم کرنا ہے, نماز کے بغیر گزارا نہیں ہے دنیا اور آخرت میں, لیکن اس کے باوجود نماز نہیں پڑھتے. تو یہ کون ہوئے؟ عملی کفر کرنے والے, عملی کافر. لیکن دائرہ اسلام کے اندر ہیں, ہم انہیں کافر نہیں کہہ سکتے. جس طرح ہم کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے, اسی طرح ہم کسی کی تکفیر بھی نہیں کر سکتے. یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے اسلام کے معاملے میں. ہمیں صرف یہی حکم دیا گیا کہ ہم دوسروں کی, لوگوں کی اصلاح کریں. صحیح مسلم کے اندر ایک اور یعنی منافق کی علامت بیان کی گئی ہے کہ منافق کی مثال اس بکریوں کے 2 ریوڑ کی طرح ہے کہ وہ کبھی ایک بکری جو ہے دوسرے ریوڑ میں چلی جاتی ہے,
اور پھر اس ریوڑ سے نکل کر اس ریوڑ میں چلی جاتی ہے. تو منافق کی بھی یہی نشانی ہے کہ وہ کبھی اس طرف چلا جاتا ہے کبھی اس طرف چلا جاتا ہے, یعنی ایک جگہ ٹکتا نہیں ہے کہیں. ایک صحیح مسلم کے اندر اور حدیث بیان ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منی, کہ جو دھوکہ بازی کرے وہ ہم میں سے نہیں. تو جھوٹ بولنا, امانت میں خیانت کرنا اور وعدہ خلافی کرنا, یہ ساری چیزیں دھوکہ بازی میں آتی ہیں. اور جو یہ روایت ہے من غشا فلیسا منی, کہ جو دھوکہ بازی کرتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اندر سے نہیں ہے. صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو میں نے پہلے علامتیں بیان کی کہ جس کے اندر یہ 3 علامتیں تو بیان کر دیں کہ جس کے اندر یہ 3 علامتیں ہیں وہ تو پکا ہی منافق ہے. لیکن بات پھر وہی ہے کہ ہم کسی کو منافق کہہ نہیں سکتے. یہ نا آپ کو کل منافق کے فتوے لگانا شروع کر دیں جذبات کے اندر, تو اتنے متشدد نہیں ہونا. ہمارا کام ہے صرف اگلے کی اصلاح کرنا. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یاد رکھیے گا کہ یہ جتنی بھی یاد میں پڑھ رہا ہوں اینڈ تک آخری رکوع تک یہ ساری منافقین کے متعلق, صرف آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے. فی قلوبہم مرض, کہ ان کے دلوں کے اندر ایک مرض ہے, بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا, اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا. ولہم عذاب علیم, اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے. کیوں؟ بما کانوا یکذبون, کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. یہاں پر جس مرض کی بات کی گئی ہے وہ مرض یہ بھی ہو سکتا ہے اسلام کے ساتھ ان کی جو دل سے دشمنی تھی, اسلام کے معاملے میں ان کے دل میں جو بغض تھا, مسلمانوں کے ساتھ ان کی جو نفرتیں تھیں, جس طرح وہ مسلمانوں کو اندر اندر سے نقصان پہنچا رہے تھے. یہ جو ان کی بیماری تھی نا, ان کے اندر کینہ, بغض, حسد, اناد کی جو آگ بھڑک رہی تھی, یہاں پر وہی بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں اسی میں تقویت دی. یہ ان کا بغض دن بہ دن بڑھتا گیا, بیماری بڑھتی گئی, اور آخر کار پھر کس طرح وہ ذلیل ہوئے. آپ کو پتہ ہے کہ حدیث کے اندر آیا کہ منافق جو ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. اگلی آیت ہے آیت نمبر 11. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ, قالوا, تو یہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون, کہ ہم تو اصلاح کرنے والوں میں ہیں. یعنی دیکھیں کہ یعنی ان کا آپ طریقہ کار دیکھیں کہ انہیں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یار یہ جو تمہاری حرکتیں ہیں یہ فسادی حرکتیں ہیں, ساری فساد نہ زمین پہ برپا کرو. تو وہ آگے سے یہ کہتے ہیں کہ یار ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ گرمیوں کے اندر آپ نے کاٹن کا سوٹ پہنا ہو اور آپ نے اچھا لباس, اچھے جوتے پہنے ہوں, اور آپ شادی پہ جا رہے ہیں گرمیوں کے سیزن میں, اور کوئی آپ پر ٹھنڈا پانی پھینک دے, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ تو اچھا خاصا غصہ کریں گے. کیا پتہ لڑ پڑیں اس کے ساتھ اور اچھا خاصا معاملہ خراب ہو جائے. وہ تو کہے گا یار میں نے تو ٹھنڈا پانی ڈالا, اتنی گرمی ہے, میں نے تو آپ کو فائدہ سوچا ہے. لیکن نہیں, یہ کوئی فائدہ نہیں کسی کا کہ آپ کسی کا الٹا نقصان کر دیں. تو یہی بات یہاں پر ایک قسم سے بیان کی گئی ہے کہ وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یار فساد برپا نہ کرو, اور وہ آگے سے کہتے ہیں کہ یار ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. تو یہ کون سی اصلاح کر رہے ہیں وہ لوگ؟ تو یہ بھی منافقین کی روش یہاں پر بیان کی گئی. الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل میں یہی لوگ فسادی ہیں, مفسد ہیں, لیکن وہ اس بات کو جانتے نہیں ہیں, اس کا علم نہیں رکھتے, اور لگے ہوئے اپنی مستیوں کے اندر. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یار تم بھی ان لوگوں کی طرح ایمان لے آؤ, مسلمانوں کی طرح, صحابہ اکرام کی طرح. قالوا, تو کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء, کہ کیا ہم ان بیوقوف لوگوں کی طرح ایمان لے آئیں
یعنی آپ دیکھیں کہ جب ان سے یہ کہا گیا کہ یار تم بھی مان لے آؤ، چلو تمہاری بھی دنیا بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی، اسلام کو تمہارے ذریعے فائدہ پہنچ جائے گا، نیا نیا اسلام ہے، اللہ نے تو اجر ہی بہت دینا ہے کہ اب جو اسلام کے ساتھ اٹیچ ہوگا۔ اب دیکھیں کہ جو لوگ غزوہ بدر میں جنہوں نے شرکت کی صحابہ کرام نے، بعد والے لوگ کیا ان میں شامل ہو سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ ان لوگوں نے جو قربانی دی ہے، آپ یہ کہہ لیں کہ اسلام کو قائم رکھنے کے لیے وہ آخری دیوار تھی جن کے آگے وہ کم و بیش 300 لوگ کھڑے تھے اور انہوں نے اس دیوار کو گرنے نہیں دیا۔ اور اگر وہ لوگ نہ ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر سے ایک رات پہلے ساری رات سجدے میں روتے رہے، اور آپ کی دعا تھی کہ اے اللہ اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت کل یہ ختم ہو گئی تو اس روح ارض پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ یہ ہمارے نبی کے ہونٹوں سے دعائیں اس رات نکلی ہیں، اور کوئی صحابی اور قیامت تک ان 300 کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہارے بعد آئیں گے انہوں نے مجھے دیکھا تو نہیں ہوگا، لیکن وہ تم سے زیادہ اجر کما لیں گے، کیونکہ انہوں نے تم لوگوں نے مجھے دیکھا ہے، ہر چیز آبزرو کی ہے۔ تو اب جو تمہارے بعد آئیں گے انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہے، لیکن وہ میری نبوت پر ایمان لائیں گے اور تم سے ڈبل دوہرا اجر کما لیں گے، کیونکہ ہمارے لیے 2 اجر ہیں۔ کس طرح؟ ہم نے نبی کو دیکھا نہیں، اس کے باوجود بھی ان پر ایمان لائے۔ صحابہ کرام نے نبی کو دیکھا، ایک چیز تو آبزرو کر لی نا۔ اب مثال کے طور پر آگ آپ نے آبزرو کر لی، آپ کو پتہ ہے کہ یہ آگ ہے، ایک آپ نے اکیلا دھواں دیکھا ہے کہیں سے، اور آپ نے اپنے ذہن کے اندر یہ ایمان بنا لیا کہ یہ واقعی کہیں پہ آگ جل رہی ہے، یہ جس کا دھواں ہے۔ تو ہماری مثال اس طرح کہ ہم نے دھوئیں کو دیکھ کر اس آگ پر ایمان لائیں، تو ہم نے یعنی یہ قرآن دیکھا، اللہ پر ایمان لائے، احادیث کو پڑھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ہم نے سمجھا، پھر ایمانیات کو ہم نے جانا۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی اس طرح ایمان لے آؤ جس طرح باقی لوگ لائے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کیا بے وقوفوں کی طرح ایمان لیں؟ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل میں یہی لوگ ہیں جو بے وقوف ہیں، لیکن جانتے نہیں، سمجھتے نہیں، علم نہیں رکھتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ لوگ مسلمانوں کے پاس آتے ہیں، قالو، تو کہتے ہیں آمنا، کہ ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، یعنی دوسرے منافقین کے پاس، کفر کرنے والوں کے پاس، قالو، تو انہیں کہتے ہیں اِنَّ مَعَکُمْ، کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ ہے منافق کے 2 چہرے، کہ ایک چہرہ اس طرف اور دوسرا چہرہ اس طرف۔ یہ ساری منافقین کی علامتیں ہیں۔ اسلام کے معاملے میں یعنی دنیا کے معاملے میں ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ساری پارٹیوں کو خوش رکھنا چاہیے، چلے کسی سے کبھی بھی کوئی کام پڑ سکتا ہے، لیکن دین کے معاملے میں یہ کرائٹیریا کچھ مختلف ہے۔ دین کے معاملے میں آپ کو ہر صورت حق کا ہی ساتھ دینا پڑتا ہے۔ دین کے معاملے میں 2 رائے نہیں ہو سکتی، یہاں پر صرف ایک ہی رائے ہوگی۔ اور جو منافق ہوگا وہ آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو ختم شریف کی رسم کروا بھی رہے ہوتے ہیں اور نہیں بھی کروا رہے ہوتے، انکار بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ جہاں پر اس کا انکار کیا جاتا ہے وہاں پر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم نہیں مانتے، اور جہاں پر یہ رسم کی جا رہی ہوتی ہے وہاں پر اسے اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور وہ کھاتے بھی ہیں۔ تو دین کے معاملے میں یہ معاملہ نہیں ہے، وہاں پر آپ کو صرف ایک رائے رکھنی پڑے گی کہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ ہاں کچھ معاملات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، یعنی نماز کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع دین ثابت ہے، نہیں بھی۔ جلسہ استراحت ثابت ہے، نہیں بھی۔ یہ اضافی جو نماز کے اندر چیزیں ہیں آپ اس میں کر سکتے ہیں، وہ پھر نماز کے اوپر 15 منٹ کا، آج سے کچھ 6 مہینے پہلے کی بات ہے کہ نماز کے اختلاف کا حل
وہ ایک لیکچر ریکارڈ کروایا تھا، اس میں بھی سارے جو ہے میں نے وہ شروع سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام میں نماز کا اختلاف کیسے ہوا، پھر تابعین کے اندر، پھر جو ائمہ 4 ائمہ گزرے، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، تو امام ابو حنیفہ، انہوں نے پھر یہ کس طرح جو فقہ کا آغاز کہاں سے ہوا، نماز کے اندر اختلاف کیسے ہوا، کیونکہ نماز تو دن میں 5 وقت پڑھی جا رہی تھی، اب جو کام دن میں 5 وقت کیا جائے اس کے اندر اختلاف کیسے ہوگا. تو یہ ساری چیزیں میں نے اس میں ڈیٹیل سے بیان کی، اگر کسی کو شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. تو کچھ معاملات ہیں جن میں استثناء ہے، لیکن کچھ معاملات دین کے ایسے اس میں آپ کو صرف ایک ہی رائے رکھنی پڑتی ہے. تو جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما نحن مستہزئون اللہ یستہزئ بہم ویمدوہم فی طغیانہم اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی. یعنی یہ کہہ لیں کہ اس رکوع کی سب سے رکت انگیز آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، کہ ان لوگوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت کو ترجیح دی، ضلالت خرید لی. یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ ہدایت کو پسند کرتے، بجائے انہوں نے ہدایت کو پسند کرنے کے گمراہی کی طرف اپنا پلہ بھاری رکھا. فما ربحت تجارتہم، اور ان کی تجارت نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا. وما کانوا مہتدین، اور نہ یہ ہدایت یافتہ ہوئے. یعنی ایک طرح کی انہوں نے تجارت کی، تجارت اس طرح کی کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی اس تجارت نے انہیں کوئی نفع نہیں دیا اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوئے. یعنی دنیا میں تو انہوں نے اپنی مستیاں کی، اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے میٹنگیں کی، لیکن آخر کار اس کا اینڈ رزلٹ یہی نکلا کہ وہ جہنم کے آخری ایندھن میں، جو آخری پورشن ہے جہنم کا، وہاں وہی ان کا ٹھکانہ رہا. آگے پھر اللہ نے مثال بیان کی مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کے جیسی ہے جس نے آگ جلائی. فلما اضاءت ما حولہ، جب اس آگ نے ارد گرد کے تمام ماحول کو روشن کر دیا. ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کا نور چھین لیا. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نور دے کر بھیجا. حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. تو اس نور سے جب دعوت و تبلیغ کی، اس نور سے معاشرے کے اندر تمام قسم کی گمراہیاں ختم ہو گئی اور ایک روشنی پھیل گئی. اب جو شخص اس روشنی سے فائدہ اٹھانا نہیں چاہتا تھا، اس کا کیا نقصان ہوا کہ روشنی ہونے کے باوجود بھی اس کی آنکھوں کی بنائی چھین لی گئی اور اسے کچھ نظر نہیں آ رہا. پھر ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آسمان سے بارش برستی ہے تو بارش اس قسم کی زمین پر برستی ہے کہ وہ زمین پانی کو اپنے اندر جذب کرتی ہے، اور جذب کرنے کے بعد وہاں سے سبزیاں اگتی ہیں، اناج اگتا ہے، پھل اگتا ہے، لوگ اسے کھاتے ہیں. اور دوسری زمین ایسی ہے کہ اس نے پانی کو جذب نہیں کیا بلکہ پانی اس کے اوپر کھڑا رہا. اب اس کا کیا فائدہ ہوا کہ لوگ وہاں سے آگے پانی پی رہے ہیں، اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں ندی نالوں سے. تیسری زمین ایسی ہے کہ اس کے نہ پانی اندر اس نے جذب کیا، نہ پانی اس کے اوپر کھڑا رہا، بلکہ پانی اس سے ہٹ کر چلا گیا، اوپر سے گزر کر. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 قسم کے لوگ ہیں کہ جب انہیں یہ ہدایت پہنچی تو انہوں نے اسے خود بھی پڑھا، خود بھی اس پر عمل کیا اور اسے آگے بھی پہنچایا. اور دوسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جس نے اسے کسی کھاتے میں نہیں رکھا، بس اپنی دنیا میں مگن رہے، عیاشیاں کی، مستیاں کی، چلے گئے، اور آخری عمر جو ہے تھوڑا سا اللہ کو سیریس لے لیا.
یعنی مساجد کی طرف رجوع کر لیا. تو یہ آخری یعنی ہمارے تو یہ آپ یہ کہہ لیں کہ اب تھوڑا سا لوگ جو ہے نا آپ کو مساجد کے اندر جو ینگ بوائز ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے اور بوڑھے لوگ بہت کم نظر آئیں گے. آج سے تھوڑا سا پیچھے آپ چلے جائیں 20-25 سال مساجد کے اندر صرف بوڑھے لوگ ہی نماز پڑھا کرتے تھے. جوانی میں پتہ نہیں انہوں نے پڑھی ہوگی کہ نہیں, آخری عمر میں وہ بھی مساجد کے اندر مساجد کی طرف آپ یہ کہہ لیں کہ رجوع کرتے ہیں. جیسے ہمیں کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے ہم ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو آخری لیکن اب جو ہے علم اتنا عام ہو چکا ہے کہ لوگ جو ہیں ینگ بوائز آپ کو زیادہ تر مساجد کے اندر وہی نظر آئیں گے, کیونکہ علم عام ہو چکا ہے انٹرنیٹ کی برکت سے. یوٹیوب کے اندر, فیس بک کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ یہ ساری جو اپلیکیشنس ہیں سوشل میڈیا کے اندر ہر بندہ تو یوز کرتا ہے. تو قرآن مجید ہر انسان کے موبائل کے اندر موجود ہے. تو یہ جو چیزیں ان چیزوں نے اسلام کو بڑا اپریشیٹ بھی کیا ہے, اسلام پھیلانے میں کارآمد بھی ثابت ہوئی ہے. یعنی کسی نہ کسی اعتبار سے اسلام کو ان کے ذریعے نقصان بھی پہنچ رہا ہے, ہر دور میں پہنچتا رہا ہے. لیکن اگر ہر انسان یہی کوشش کرنا شروع کر دے کہ میں نے ڈیلی کی ایک آیت ہی شیئر کرنی انٹرنیٹ پر, تو ہزاروں لوگ دیکھتے ہیں, ہزاروں لوگ پڑھتے ہیں. آپ کا کام ہے صرف پیغام پہنچانا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کی بینائی ان سے چھین لی. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ, اور انہیں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہے, اور اس کے علاوہ انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا. اندھیرے سے مراد کہ انہیں ہدایت کی کوئی بات نظر نہیں آ رہی. یعنی ان کی بینائی تو ہے, وہ دیکھ تو سکتے ہیں. جیسے سورہ اعراف کی آیت نمبر 179 کے اندر آتا ہے کہ وہ دیکھتے تو ہیں, لیکن جو چیز انہیں دیکھ کر آبزرو کرنی چاہیے, جو سیکھنا چاہیے دیکھ کر, وہ نہیں سیکھتے. یعنی یہ ایک ہی قرآن ہے پوری دنیا کے اندر, لیکن اسی قرآن کو جب میری آنکھیں پڑھیں گی تو رزلٹ کچھ نکلے گا, جب کسی دوسرے کی آنکھ پڑھے گی تو رزلٹ وہ مختلف بھی نکال سکتا ہے, کسی تیسرے انسان کی آنکھ اس کو پڑھے گی تو رزلٹ کچھ مختلف بھی نکل سکتا ہے. یعنی ممکن ہے کہ تینوں کا مفہوم جو ہے وہ بات کا ایک ہی نکلے, لیکن اسی آیت سے کوئی شخص ایک نئی بات نکال دے جو نہ کسی تفسیر کے اندر موجود ہو, نہ کسی کے ذہن میں آئی ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہوتا ہے, اور قیامت تک یہ چلتا رہے گا کہ وہی آیت سے آپ ایک نئی چیز نکال کے سامنے معاشرے کے سامنے رکھ رہے ہیں. تو یہ اس قرآن کی وسعت ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کے لیے نازل فرمایا. اگلی آیت نمبر 18 جو پچھلے دنوں ہمارے ایک بھائی بھی, کل کی بات ہے, راشد بھائی پوچھ رہے تھے اس آیت کے حوالے سے. سم بکم عمی فہم لا یرجعون, کہ یہ بہرے ہیں, گنگے ہیں, اندھے ہیں, اور اب کبھی پلٹنے والے نہیں ہیں. لا یرجعون, رجوع کرنا, اب یہ کبھی نہیں پلٹیں گے. یعنی یہ منافقین کی بات کی گئی ہے کہ جن کے متعلق اب اللہ تعالیٰ نے تو فائنلی کر دیا تھا. کیونکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ گناہ کرتا رہتا ہے, گناہ کرتا رہتا ہے, گناہ کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے. پھر وہ رجوع کرتا ہے, توبہ کرتا ہے اور اپنی حالت کو سنوارتا ہے, اس کا دل آہستہ آہستہ پھر صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ جو گناہ ہیں یہ انسان کا دل سیاہ کرتے ہیں. اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے, حدیث قدسی ہے, کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے میرے مومن بندے کے ساتھ دشمنی کی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس نے میرے مومن بندے کے ساتھ دشمنی رکھی اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے. آگے اسی حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ فرائض کے ذریعے, یعنی جو اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں چیزیں, میرا قرب حاصل کر لیتا ہے, اور نوافل کے ذریعے اس درجہ تک پہنچ جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں, اور میں پھر اس سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چیزوں کو پکڑتا ہے, میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے.
یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان بازبانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد رسول اللہ کے وسلم کی زبان سے. تو اس سے بھی لوگوں نے یعنی جو صوفیزم کے ماننے والے ہیں, تصوف کے ماننے والے, انہوں نے یہ نتیجہ کس کیا کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کے ہاتھ, کان, آنکھیں اور پیر بن جاتا ہے تو پھر اللہ ہی اس کے اندر آ جاتا ہے. نعوذ باللہ. یعنی جو صوفیزم کے ماننے والے لوگ, تصوف کے اہل تصوف جسے کہتے ہیں, تو اس سے یہ رزلٹ نہیں نکلتا. یعنی انسان دیکھے کہ جب اللہ کی فرمان برداری کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کس طرح بنتا ہے. ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ پھر وہ اس ہاتھوں سے اچھے کام کرتا ہے, برے کام نہیں کرتا. آنکھوں سے اچھا دیکھتا ہے, کانوں سے اچھا سنتا ہے, پیروں سے اچھی جگہ پر ہی چل کے چلتا ہے, اچھی طرف ہی چلتا ہے, بری راہوں پر نہیں چلتا. تو ہم اس سے یہ سمجھتے ہیں. صرف 2 آیات ہیں, 5 منٹ کے اندر انشاءاللہ میں کور کر دوں گا. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق. ایک دوسری مثال بیان کی گئی کہ جب آسمان سے بارش برستی ہے پھر اندھیرا بھی ہوتا ہے, ورعد وبرق, اور بجلی اور گرج بھی اس کے اندر ہوتی ہے. یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت. اور تم دیکھتے ہو کہ موت کے ڈر سے یہ لوگ اپنے انگلیوں کو اپنے کانوں کے اندر لے لیتے ہیں, موت کے ڈر سے, کیونکہ اس کی گرج سے, چمک سے, بجلی کی. ایک دفعہ مجھے بھی مشاہدہ ہوا ہے چیز کا کہ دوپہر کا وقت تھا, بہت شدید گرج چمک کے ساتھ بادل آ گئے, بارش بھی ہو رہی تھی. میں نے زندگی میں پہلی دفعہ اس قسم کی گرج سنی تھی بادلوں کی. مجھے یعنی ایسے لگ رہا تھا کہ یہ گرج بالکل میرے سر کے اوپر جیسے کسی نے کوئی بم بجا دیا ہو, اور فوراً میری زبان سے نکلا کہ اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے, استغفر اللہ. یعنی اللہ ہمارے اتنے قریب ہے. یعنی اس دن مجھے یہ فیل ہوا, محسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے انتہائی قریب ہے. اللہ تعالیٰ کسی وقت بھی کچھ بھی کر سکتا ہے. میں ہمیشہ ایک مثال بیان کرتا ہوں, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ پانی ایک نظر آنے والی چیز ہے. پانی جب آتا ہے, سونامی آتا ہے, سیلاب آتے ہیں کہیں سے, کتنا نقصان ہوتا ہے, بستیوں کی بستیاں تباہ ہو جاتی ہیں, جنگلات کے جنگلات تباہ کر دیتا ہے پانی. ایک نظر آنے والی چیز ہے. کیا ہوا میں نظر آتی ہے؟ ہوا کو ہم صرف آبزرو کر سکتے ہیں, فیل کر سکتے ہیں, محسوس کر سکتے ہیں, لیکن ہم اسے دیکھ نہیں سکتے. اللہ ہوا کے ذریعے پوری دنیا کو تباہ کر سکتا ہے. یعنی یہ اختیار ہے اللہ تعالیٰ کے پاس کہ ایک نہ نظر آنے والی چیز سے بھی وہ اس کائنات کو فنا کر دے, اور نظر آنے والی چیز تو بہت دور کی بات ہے. تو اب یہ گرج اور چمک تو ہمیں نظر آ رہی ہے, گرج کی بھی ہم آواز سن رہے ہیں, لیکن یہ جو چیزیں یہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے رکھی ہیں, جو انسان ان سے ہدایت لینا چاہے. اب آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ جو یہ بجلی چمکتی ہے اس کی کیا پاور ہوتی ہے, آپ اس چیز کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے. یہ جو ہماری بجلی ہے, جو ہماری 18,000 وولٹ کی تاریں جا رہی ہوتی ہیں, یہ بھی کچھ نہیں ہے اس کے سامنے. وہ تو تباہ کر سکتی ہے ہر چیز ایک سیکنڈ کے اندر, بلکہ 1 سیکنڈ سے بھی زیادہ. اور روشنی کی سپیڈ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ روشنی کی اتنی سپیڈ ہے کہ وہ 1 سیکنڈ کے اندر زمین کے 7 چکر لگا سکتی ہے روشنی 1 سیکنڈ میں. میرے پاس یوٹیوب پر ایک ویڈیو پڑی ہے, میں دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کروں گا. اس کے اندر انہوں نے اس چیز کو یعنی فلمایا ہے کہ روشنی کی کیا سپیڈ ہے, اور روشنی اگر اس طرف سے شروع ہو اور اس طرف جائے تو 0.13 سیکنڈ کے اندر وہ زمین کے 1 چکر لگا لیتی. میں ویڈیو شیئر کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ, آپ ضرور دیکھیے گا, 1-1.5 منٹ کی ویڈیو ہے وہ. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. واللہ محیط بالکافرین, اور کافروں کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرف سے گھیر رکھا ہے. یعنی ہمیں تو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کافر جو ہیں وہ آزاد گھوم رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ محیط بالکافرین, کہ کافروں کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرف سے گھیر رکھا ہے. آخری آیت آپ کے سامنے بیان کروں گا. تو یہ پورا آج کا منافقین کا جو تھا گروہ, یہ میں نے سوچا تھا میں کور کروں گا. تو یہ آخری آیت ہے. یکاد البرق یخطف ابصارہم, قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں
کو اچک لے جائے. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قریب ہے کہ ہماری جو بجلی ہے جو ہم نے اسے خصوصیات بخشی ہیں وہ ان کی آنکھوں کو اچک لے جائے, انہیں پتہ بھی نہ چلے. کلما آذا لہم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا, جب انہیں روشنی نظر آتی ہے تو اس میں چلنے لگتے ہیں, اور جب اندھیرا ہوتا ہے قاموا تو کھڑے ہو جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ, اگر اللہ چاہتا تو ان کے سننے اور ان کے ابصار دیکھنے کی جو چیزیں ہیں انہیں ان سے لے لیتا, چھین لیتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, خصوصیت ہے کہ ہر چیز پر وہ قادر ہے. کوئی چیز یعنی ہمارے علم میں بھی نہیں ہے وہ چیزیں جس پر اللہ قادر ہے, بے شمار چیزیں. تو اس آیت کا ان اللہ علی کل شیء قدیر جب آگے بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کو بار بار بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. آج ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے تو ہم اپنی اس گفتگو کا اختتام یہیں پر کرتے ہیں. جب دوبارہ یہ آیت آئے گی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تو پھر میں آپ کو اللہ کے فضل سے بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ کی کیا کیا قدرتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے کس کس چیز پر کس کس طرح قادر ہے. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.